ہم آپ کے لیے چلیں گے کراچی، جہاں بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی بھٹو۔ شہادتوں کے علم جب بلند ہو جائیں تو پھر جہان میں رسوا یزید ہوتے ہیں۔ عظیم باپ کی بیٹی بتا گئی، حسین والے ہمیشہ شہید ہوتے ہیں۔ یہاں وہاں جہاں گئی وہیں پہ اس کی دھوم تھی، وہ ایک اپنی ذات میں ایک آئی تھی، ہجوم تھی۔ غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی، نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی۔ وفاق کی امنگ تھی، عوام کی ہی سنگ تھی، کہ نیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی۔ بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موج سے، وہ کربلائے وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے۔ وہ عامروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی، وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو ہی بنا گئی۔ برہم اسی کے دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی۔ سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کی ایک نشان ہے، اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے ہاں کمان ہے۔ وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی، شعور جب طلوع ہوا تو تم خود غروب ہو گئی۔ وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنے آپ بھی دیا۔ وطن کی ماں چلی گئی سنو لحد کی گود میں، وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے۔ ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا سفر جو بھٹو شہید کی سوچ اور فلسفے سے شروع ہوا، آج اس کو کئی دہائیاں بیت چکی ہیں، 50 سال گزر چکے ہیں۔ اس 50 سالہ سفر میں پاکستان پیپلز پارٹی نے، آپ نے، ہم نے مل کر بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اچھے دن بھی دیکھے ہیں اور برے دن بھی، تکلیفیں بھی دیکھی ہیں اور آسانیاں بھی، خوشیاں بھی دیکھی ہیں اور غم بھی۔ اور انہی میں سے ایک غم جو ثانیہ کارساز کی صورت میں ہمیں دیکھنا پڑا۔ آج اس ثانیہ کو بھی 12 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس دن کی تلخ یادیں آج بھی ہمارے ذہنوں میں زندہ ہیں۔ آج بھی وہ ہنستے مسکراتے چہرے جو اپنی بیوی کی ایک جھلک دیکھنے آئے تھے، ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ آج بھی وہ چہرے ایک بہتر مستقبل کی آس لیے اپنی بیوی کا استقبال کرنے آئے تھے۔ ہمارے دلوں میں ان کی یادوں کے شمع روشن ہیں، ہم انہیں بھولے نہیں اور نہ ہی کبھی بھول سکتے ہیں۔ آج بھی وہ 177 شہید، وہ وفا اور جفا کے پیکار جن کی قربانی کی کوئی مثال نہیں،
ہمارے لیے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے. ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2007 کا سال نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس ملک اور ان سے خطاب کر رہے ہیں. نہ سکا. نوکریاں مل نہیں سکی، الٹا لوگوں کو بے روزگار کیا، کاروبار کو بند کیا اور غریبوں سے ان کے سر سے گھروں کی چھت بھی چھین لی. غرض کے اس وقت ملک میں کون سا ایسے طبقہ ہے جو اس وقت پریشان نہیں اور سراپا احتجاج نہیں؟ کسان ہے تو وہ سڑکوں پہ، تاجر ہے تو وہ سڑکوں پہ، مزدور ہے تو وہ سڑکوں پہ، ڈاکٹرز ہے تو وہ سڑکوں پہ، سرکاری ملازم ہے تو وہ سڑکوں پہ، پینشنرز ہیں تو وہ سڑکوں پہ، ملا ہے تو وہ سڑکوں پہ. آپ خود بتائیں کیا یہ وہ نیا پاکستان ہے؟ کیا یہ وہ نیا پاکستان ہے جس کی خان بات کرتا تھا اور خواب دکھاتا تھا؟ یہ تو اس وقت احتجاجستان بن چکا ہے، مسائلستان بن چکا ہے، اور خطرہ ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست کی جانب پھر رہا ہے. ساتھیوں، لیکن افسوس کہ نااہلی کی داستان یہاں پر بھی نہیں ختم ہوتی. تاکہ میڈیا اس کا اصل چہرہ نہ دکھا سکے، اس کا جھوٹ کو بے نقاب نہ کر سکے، اس نے میڈیا پر پابندیاں لگانا شروع کر دی، سچ کا گلا گھونٹنے کی کوشش شروع کر دی. سیاسی انتقام میں اندھا ہو کر عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی کوشش شروع کر دی، یہاں تک کہ سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف انتقام لینے کے لیے ریفرنسز فائل کیا جاتے ہیں، نیب کو استعمال کیا جاتا ہے اور سیاسی مخالفین کو پکڑنے کے لیے صدر زرداری صاحب کو گرفتار کیا. کوئی کنوکشن نہیں، کوئی سزا نہیں، مگر 5 مہینے سے جیل میں ہے. طبی سہولیات نہیں دی جاتی. ڈاکٹرز ٹھیک رہے ہیں، نیب کے ڈاکٹرز ٹھیک رہے ہیں، جیل کے ڈاکٹرز ٹھیک رہے ہیں کہ صدر زرداری کو ہاسپٹل میں علاج کروائے، جیل میں تو طبی سہولیات دیا جائے، جیل میں اپنے انسولن کے لیے فریج تو دیا جائے، مگر یہ یزیدی حکومت یہ سب کچھ نہیں کر رہا ہے. ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز کا رپورٹ پہ عمل کریں، مگر یہ حکومت نہیں کر رہا ہے. فریادار صاحبہ کو عید کی رات 12 بجے ہاسپٹل سے لے کر جیل بھیجا جاتا ہے. میرے پارٹی کے عہدیدار، کارکن، سینئرز اور ورکرز کو تنگ کیا جاتا ہے، ہراساں کیا جاتا ہے اور گرفتار کیا جاتا ہے. عمران خان، کھل کر سن لو، ہم نے پہلے بھی ایسے ہتھ کنڈوں سے ڈرے تھے، نہ آج ڈریں گے. ہم نے تو جابر عامروں کا مقابلہ کیا ہے، ظالم ضیاء کا مقابلہ کیا ہے، بگھورا مشرف کا مقابلہ کیا ہے. ان جانصاروں نے دہشت گردوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑکارا ہے. تم
तुम किस खेत की मूली हो और कहां के खान हो, कहां के खान हो, तुम तो बुज़दिल इमरान हो। और वैसे भी मैंने और तमाम उस ऑपोजिशन की जमातों ने, तमाम ऑपोजिशन के जमातों ने तुम्हें भगाने का फैसला कर लिया है। अवाम की ताकत से, अवाम की ताकत से, अवाम की ताकत से हम उनको उठाकर बाहर फेंकेंगे। और ये लोटों की जमात, मफाद परस्तों की जमात, नाअहलों की जमात, सिलेक्टेड की जमात, जिसका नाम पीटीआई है, रेत के घर की तरह बिखर जाएगी। इमरान, ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी, ये कराची तुम्हें माफ नहीं करेगी। इस मुल्क के किसान, इस मुल्क के ताजिर, इस मुल्क के मजदूर और इस मुल्क के गरीब अवाम तुम्हें माफ नहीं करेगी। आपको हिसाब देना होगा, अपना जुल्म का हिसाब देना होगा, घर जाना पड़ेगा। साथियों, बताएं, क्या इमरान को घर भेजने के लिए आप मेरे साथ दोगे? इस सिलेक्टेड को घर भेजने के लिए आप मेरे साथ दोगे? इस मुल्क को बचाने के लिए आप मेरे साथ दोगे? अगर आप मेरे साथ हो, अगर कराची के में अवाम मेरे साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकता। कराची से कश्मीर तक का सफर हमारा, इसका आगाज तो हो चुका है। कराची ने अपना फैसला सुना दिया है। 23 अक्टूबर को हम थर में एहतजाज करेंगे। फिर 26 अक्टूबर को कश्मीर में सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर हम एहतजाज करेंगे। नवंबर 1 से अगले महीना शुरुआत तक पंजाब में एंट्री मारेंगे, साउथ पंजाब से शुरू करेंगे, पूरा मुल्क का दौरा करेंगे और कश्मीर तक पहुंचेंगे। और जब हम कश्मीर से वापस लौटते हैं, आपको घर जाना पड़ेगा, आपको हुकूमत छोड़ना पड़ेगा। हम आपको मुल्क भर में बेनकाब करेंगे, हम आपको मुल्क भर में बेनकाब करेंगे। इस मुल्क के कोनों में इस नाअहल, नालायक हुकूमत को बेनकाब करेंगे। इस दानली ज़दा हुकूमत को हम बेनकाब करेंगे। इसलिए हमारा ये मुतालबा है, सिलेक्टर से हमारा मुतालबा है, जमहूरियत बहाल करो। हम नहीं मानते कि ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जद्दोजहद की, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की। हम ये जाली जमहूरियत नहीं मानते। हमें अपना जमहूरियत वापस दो, जमहूरियत दो, जमहूरियत को बहाल करो। अवाम के जमहूरी हकूक, अवाम के इंसानी हकूक और अवाम के मुआशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करो। और इस सब कुछ को करने के लिए इमरान को घर जाना पड़ेगा। मुक्या तेरा शो इमरान, मुक्या तेरा शो इमरान, मुक्या तेरा शो इमरान। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं। तैयारी पकड़े जियालो, हमारा तहरीक का शुरुआत हो चुका है। सिलेक्टेड को घर जाना पड़ेगा।
کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو مزید وقت دینا ملک کی سالمیت کے لیے خطرناک ہوگا. سلیکٹڈ حکومت کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتی. ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا. سی پیک پر بھی کام بند ہو چکا. ہماری تحریک کی شروعات ہو چکی ہے. سلیکٹڈ کو گھر جانا ہوگا. عمران خان کا ہر وعدہ جھوٹا ہے. ہم نہیں مانتے اس جمہوریت کو. ان کا کہنا تھا کہ آپ کو حکومت چھوڑنا پڑے گی. ہم آپ کو ملک بھر میں بے نقاب کریں گے.